اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے ہے جی؟ اچھا. وعنہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے قال تفقہوا فی الدین کہ دین میں تم تفقہ کرو یعنی علم حاصل کرو. ٹھیک ہے، اس کو علم کہتے ہیں. تفقہوا فی الدین تم دین کا علم حاصل کرو. فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو عرابی، اس لیے کہ جو بھی تم میں سے دین کا علم حاصل نہ کرے فهو عرابی، وہ کیا ہوگا؟ دیہاتی ہوگا. عرابی یعنی بدوی، صحراؤں میں رہ زندگی گزارنے والے. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ، اور اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ. صحیح ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کس لیے نکلے وہ اپنے گھر سے؟ تاکہ دین کا علم حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اور اپنے قوم کو ڈرائیں. اذا رجعوا الیہم جب ان کی طرف پلٹ جائیں. لعلہم یحذرون چونکہ انبیاء نے بھی ڈرایا ہے، جہنم کی آگ سے ہوشیار کیا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب نے ہدایت حاصل کر لی ہو. 900 سال خدمت کے بعد 80 لوگ ایمان لائے جناب نوح کے ہاتھوں. جائے کہ ایک عالم دین جب ان کو ڈرائے، سمجھائے، قیامت کا خوف دلائے، شاید کہ کچھ لوگ جو ہو جائیں کیا ہو جائیں؟ صحیح راستے پر آ جائیں. وعنہ علیہ السلام یعنی چھٹے امام سے یہ بھی حدیث ہے علیکم بالتفقہ فی دین اللہ. ٹھیک ہے، علیکم بالتفقہ فی دین اللہ، تم پر واجب ہے کہ تم اللہ کے دین میں تفقہ کرو، اس کا علم حاصل کرو. ٹھیک ہے. ولا تکونوا اعرابا اور بدوی نہ ہو، یعنی جو بدوی ہوتا ہے، جو صحراؤں میں زندگی گزارتا ہے، وہ کیا دین اور کیا دنیا کسی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی. اس کو کس طرح سے اپنا پیٹ بھرا جائے گا بس وہ جانتا ہے. فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ اس لیے کہ جو دین میں تفقہ نہیں کرتا، دین کا علم حاصل نہیں کرتا، لَمْ يَنظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ٹھیک ہے، اور تو اللہ بروز قیامت اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا. اور جب جس کی طرف اللہ نگاہ بھی نہ کرے، سوچئے کہ اس پر کیا رحمت اور کیا عذاب کیا ہوگا. صحیح ہے، نگاہ پروردگار اگر پڑتی ہے تو اس پر عنایت پروردگار ہوگی، اور اگر اللہ کی نگاہ ہم پر نہیں ہے تو ہم پر عنایت بھی نہیں ہوگی. وَلَمْ يُزَكِّي لَهُ عَمَلًا اور اس کے عمل کے اعتبار سے اس کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا. یعنی تزکیہ بھی اگر ہوگا علم عمل کے اعتبار سے تو کب ہوگا؟ جب آپ تفقہ فی الدین کریں گے. صحیح ہے، تفقہ فی الدین سے عمل آپ کا کیا ہو جائے گا؟ پاکیزہ ہو جائے گا. چونکہ آپ کو معلوم ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. نماز کی عظمت کو آپ سمجھیں گے، تکبیرۃ الاحرام کی عظمت کو سمجھیں گے، اس کے مستحبات کو بجا لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ بھائی جو چیزیں مستحبات آپ کو پتہ چل رہی ہیں کہ عوام کو پتہ ہیں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اسی میں رچے بسے ہیں، آپ یہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اخلاقی باتیں جو آپ عمل کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جتنا علم آپ کو ہے کیا کسی دوسرے کو ہے؟ نہیں ہے. چاہے کہ آپ اسی پر عمل کرنے لگیں گے تو آپ اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہو جائیں گے، علم کے اعتبار سے بھی بہتر ہو جائیں گے. کیا ہے؟ وعنہ علیہ السلام لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقہوا یعنی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اصحاب کے سروں کو تلوار کے ذریعے سے اڑا دوں، صرف اس وجہ سے تاکہ وہ کیا کریں؟ تفقہ فی الدین کریں. یعنی میں اتنا پسند کرتا ہوں اس کو، اتنا واجب سمجھتا ہوں کہ اپنے اصحاب اگر عام حالات میں اس کو اختیار نہ کریں، تفقہ فی الدین نہ کریں، تو کیا کہا؟ ان اصحابی ضربت رؤوسهم
کہ میں اپنے اصحاب کے سروں کو کیا کر دیتا؟ مار دیتا، بالسیاط، تلوار سے، حتی یتفقہوا، یہاں تک کہ وہ کیا کرے؟ تفقہ کرے۔ تو اور عظمت کیا چاہیے؟ اسی کے ضمن میں کس کی حدیث ہے؟ مولائے کائنات کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر میں اپنے مومن سے چاہوں گا کہ وہ مجھ سے کیا کرے؟ بغض رکھے اس کی تلوار پہ، یا اس کی ناک پہ تلوار رکھوں کہ مجھ سے بغض کرے، تو وہ بغض نہیں کرے گا، اور منافق سے یا جو یعنی ایسا ہوگا جو مومن نہ ہو، اس سے کہیں گے کہ مبغض اہل بیت ہو، ناصبی ہو، کہ وہ محبت کرے تو وہ محبت نہیں کرے گا۔ وعنہ علیہ السلام علیکم بالتفقہ فی دین اللہ، ٹھیک ہے، تم پر واجب ہے کہ تم اللہ کے دین میں تفقہ کرو۔ ولا تکونوا اعرابا، اور تم اعرابی نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ والا نہیں ہوا۔ فَإِنَّهُ، کہاں گیا پھر؟ اچھا یہاں، ہاں، وعنہ علیہ السلام ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء نے درہم و دینار میراث میں نہیں چھوڑا ہے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ، انہوں نے اپنی حدیثوں میں سے حدیثوں کو کیا کیا ہے؟ میراث میں چھوڑا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظًّا وَافِرًا، تو جس نے اس میں سے کچھ لے لیا ان حدیثوں میں سے، تو اس نے ایک بہت بڑی مقدار لے لی۔ فَانظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ، ٹھیک ہے، تو اپنے علم کی طرف نگاہ رکھو، خبردار رہو کہ تم کس سے لے رہے ہو۔ فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عَدُولًا وَلَا يَنْفَوْنَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَإِبْتِحَالُ الْمُبْتِلِينَ وَتَأْوِيلُ الْجَاهِلِينَ، کہنا فَإِنَّ فِينَا أَهْلُ الْبَيْتِ، اس لیے کہ ہم میں سے اہل بیت، فی کل خلف عدولا، ان کے بعد جتنے خلف آئیں گے سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ اہل بیت میں جو فرد ایک کے بعد ایک آئے گی وہ کیا ہے؟ کوئی ایسا ہوگا جو عادل نہ ہو، ظالم ہو، بلکہ کہ خلف بعد میں آنے والے، نسل کہہ لیں، ٹھیک ہے، پیچھے آنے والے، جیسے امام حسین کا خلف کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین کا خلف کون ہے؟ ہاں، وہی بعد میں آنے والے۔ خلیفہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جو بعد میں آتا ہے، جو اس کی جگہ پر آتا ہے۔ تو کہا فینا فَإِنَّ فِينَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عَدُولًا، کہ ہم اہل بیت میں جتنے بھی خلف ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ وَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفُ الْغَالِينَ، ٹھیک ہے، اور لا ينفون عنہ، یہاں مجھے دیکھنا ہوگا کیا ہے لا ينفون عنہ، کیا ہے؟